بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ ایک اہم موضوع کا ہم نے چھیڑا تھا، وہ تھا اسلامی طہارت اور کووڈ-19۔ اسی پر گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہم ایک اور حلقہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کہنے کو اور آپ کے سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہمیں نیکی کرنے اور بدی سے دور ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسلامی طہارت کی ایک قسم ہم نے اس سے پہلے بیان فرمائی تھی، وہ تھی حرام سے بچنا، حلال کو اختیار کرنا۔ حرام سے بچنا اور حلال کو اختیار کرنا یہ ازدواجی تعلقات میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ کھانے پینے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ حلال کھانوں کا تذکرہ فرمایا اور اسی طریقے سے کچھ حرام کھانوں کا بھی تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جو 5 چیزیں ہیں ان کو حلال فرمایا ہے اور وہ بہت کم ہے، اور جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے پاک اور ناپاک دونوں کو ہم نے عطا کیا ہے اور تمہیں آزمانے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آیا آپ حلال کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں گے؟ یہ حرام کو اختیار کر کے دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر طیبات یعنی اچھی چیزوں کو حلال کیا اور بری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اچھی چیزیں اگرچہ کہ ان کی کثرت، ان کی چمک دمک تمہیں بھلی لگے، لیکن تم دھوکے میں نہیں آنا۔ دھوکے میں آؤ گے تو پچھتاؤ گے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب وَلَوْ أَعْجَبَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ فرمایا بری چیزیں اور اچھی چیزیں دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ کہ بری چیزوں کی کثرت تمہیں بھلی لگے، اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حلال و حرام کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بہترین، ایک لطیف انداز میں کہا کہ تم عقل مند ہو تو بھلی چیزوں کو اختیار کرو، اور اگر کم عقل ہو تو بری چیزوں کو اختیار کرو۔ دنیا نے دیکھ لیا وہ اقوام جو شریعت کے احکام کو نہیں جانتے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے ان کو تناول کیا، ان کو کھا لیا، اور ساری دنیا میں بات مشہور ہو گئی کہ ان حرام اور ناجائز اور ناپاک چیزوں کے کھانے سے یہ وبا دنیا میں پھٹ پڑی اور ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ کاش
اگر دنیا کے سارے اقوام اسلام کی حرام کردہ چیزوں کو سمجھ جاتے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے، اسلام کی حلال کردہ چیزوں کو پہچان لیتے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے، تو انشاءاللہ دنیا سے بہت سے وہ وبا ان غلط چیزوں کے اختیار کرنے سے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام اس دنیا سے ختم ہو جاتے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ تھا ساری دنیا آج کرونا کے وائرس سے جوجھ رہی ہے، اور آج بھی اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے، برائیوں کو چھوڑ دے، بھلائیوں کو اختیار کرے، کیونکہ جس مالک نے دنیا کے سارے جانوروں کو پیدا کیا، دنیا کی ساری اشیاء کو پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ انسان کے حق میں کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ، اور حلال و حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اس کے علاوہ آپ بھلا بتائیے ان باطل ادیان کے اندر وہ کون سی کتاب ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہو اور انہیں یہ بتاتی ہو کہ حلال ہے یہ حرام؟ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب، من وعن، جیسی کی ویسی انشاءاللہ قیامت تک رہے گی، اور برابر حلال و حرام کی تمیز لوگوں کو بتاتی رہے گی۔ اگر اس قرآن کے اس حلال و حرام کے معیار کو اپنے کھانوں کا معیار قرار دیں، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے دنیا اپنے آپ کو ڈھال لے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ دنیا ان تمام بیماریوں سے پاک ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی بن جائے، اور اللہ دین و دنیا دونوں کے اندر وہ بھلائی حاصل کرے۔ چنانچہ اس بیماری کے بعد آج دیکھا جا رہا ہے بہت سے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنے کے لیے آج حکومتیں اعلان کر رہی ہیں۔ ان اعلانات میں سے ایک اعلان شراب نوشی سے اگر باز آ جائے تو اس وبا سے بچا جا سکتا ہے، یا پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو شراب نوشی میں مبتلا ہیں وہ لوگ زیادہ سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے، ایسے لوگوں کو یہ وائرس آ گھیرے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اگر اس کے اندر مبتلا رہیں گے تو برابر اس طرح کے وباؤں کے اندر یہ لوگ مزید پھنستے جائیں گے۔ اس بات کا بھی اعلان ہو چکا ہے، اور لوگ ایسے گناہوں سے بھی دور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا حلال و حرام کیا ہے اور اسلام اور باطل ادیان کیا ہے سمجھ کر اسلام کی طرف چلے آئیں، اور اسلام کے حلال کردہ چیزوں کو اختیار کریں، اسلام کے حرام کردہ چیزوں سے باز رہیں، تو انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے دنیا کو بچا کر پھر وہ زندگی جو اس سے پہلے تھی ویسی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔